صدیق نے سب کچھ کروا دیا. پھر یوں ہی نہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار کے اندر پہنچے تو کائنات عالم نے یہ منظر دیکھا. اللہ نے جو الفاظ پاک پیغمبر کے لیے استعمال کیے وہی الفاظ صدیق کے لیے استعمال کیے. یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہی الفاظ استعمال کیوں؟ صدیق نے سب کچھ آقا کی ذات پر نشانہ کر دیا. پھر میں کیوں نہ کہوں وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ اکثر بشر بعد اعظم انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہاتم وفا کرنے والا. وہ پہلا صحابی، وہ پہلا عرب ہے. وہ صدیق اکبر جس کا رقم ہے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے. وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی محبت کا انداز ہے. یہ صدیق نے محبت کی نبی کی ذات سے. جب صدیق آئے 4 دکانیں ریشم کی صدیق کی موجود تھی. جب صدیق جا رہے تھے تو آپ نے پیسوں کا رقم بھی صدیق کے گھر میں موجود تھی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لوگوں آقا کی محبت کا تقاضا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واموالکم. اللہ کے محبوب کی محبت میں مال چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، بھائیوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، والدین کو ایک طرف کرنا پڑے، پیغمبر کی محبت کا اندر چھوڑنا پڑے چھوڑ دو. اور دیکھو ذرا بدر کا میدان ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان کے اندر موجود ہے. مد مقابل ابو حذیفہ کا والد عتبہ موجود ہے. مد مقابل ابو حذیفہ کا بھائی ولید موجود ہے. مد مقابل ابو حذیفہ کا چچا شیبہ موجود ہے. جب اعلان کیا عتبہ نے حل بن مبارز آئے میرے ساتھ کو لڑائی کرنے والا، تو ابو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کے ساتھ جا کے لڑتا ہوں، میں اس کے ساتھ تو بات کرتا ہوں. لوگوں نے کہا ابو حذیفہ عتبہ تیرا باپ ہے. ابو حذیفہ نے بڑے تاریخی جملے فرمایا باپ ہوگا ایک طرف، اگر محمد کی عزت پر حملہ کرے گا سب سے پہلے اس کے سامنے کھڑا ہونے والا اس کا خون ابو حذیفہ ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آج ہم نے پیغمبر کی محبت اپنے انداز میں کرنا شروع کر دی. کسی نے کوئی طریقہ اپنایا، کسی نے کوئی لائن اختیار کی، کسی نے کوئی راستہ چن لیا. لیکن بھائیو، نبی کی محبت، اس کی کسوٹی، اس کا تقاضا، اس کی تمنا یہ ہے. نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی کی محبت کا اصول یہ ہے. جو محبت اصحاب محمد نے کی اس طریقے پر محبت کر کے دکھائی جائے. آقا تعالیٰ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر میرا طریقہ بھی لازم ہے، میرے صحابہ خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے. آج ہم اپنے اعتبار سے اپنے زمین کے مطابق محبت کر رہے ہیں، لیکن نہیں. اگر محمد کی محبت سیکھنی ہے وہ راستہ اختیار کر جو صدیق نے کیا. پیغمبر کی محبت کرنا چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، وہ راستہ اپنا جو صحابہ محمد نے اپنایا. وہ راستہ اختیار کر جو عثمان غنی نے اپنایا. 7 دن 7 راتیں عثمان غنی، عثمان بن عفان درخت کے ساتھ بنا رہا، چلنا رہا، لیکن کفر کے ہتھکندے عثمان پر چل نہیں سکے. کیوں؟ عثمان نے ساری دنیا پر ترجیح دی محبت رسول کو. کوئی چیز کار نہیں، کوئی چیز عثمان کو جھکا نہیں سکی. بلال کا جلتا ہوا جسم اس بات کا گواہ ہے. دنیا چھوٹ گئے، جسم کا ٹکڑے ہو گئے، محمد
جب احد کے میدان کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں کے اندر بات پھیل رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ایک عورت آئی، ایک آدمی اس کو راستے میں ملا، اس آدمی نے بتایا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہتے معاف ہوئے گا رسول اللہ، مجھے یہ بتا اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بتایا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، کہتے معاف ہوئے گا رسول اللہ، میں نے یہ نہیں پوچھا میرا خامد زندہ ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتا میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ اس آدمی نے پھر کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہتے میں نے یہ تو نہیں پوچھا، میں نے کہا معاف ہوئے گا رسول اللہ، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ آدمی نے بتایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہتی ہے میں نے یہ نہیں پوچھا۔ حالانکہ اس عورت کے چاروں سہارے وہ دنیا سوچ چکے تھے، اس کے سر سے شفقت کا سایہ ہو چکا تھا، اس کی زندگی کا ساتھی یاد مفاقت دے چکا تھا، اس کے بازو ٹوٹ چکے تھے، اس کے قدم لڑکھڑا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کی محبت اس نے ترجیح دی، پوچھتی ہے معاف ہوئے گا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کا پیغمبر زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، کہتی ہے میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گی جب تک پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ اس عورت نے پاک پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہتی ہے آج پہاڑ بھی مصیبتوں کے ٹوٹ جائیں، آپ صحیح سلامت ہے میرے سامنے کچھ نہیں۔ یہ پیغمبر کی محبت، یہ نبی کی محبت کا تقاضا، یہ نبی کی محبت کا اصول کہ پیغمبر کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے نبی سے محبت کیوں کی؟ ایک سوال ہے آپ سے، صحابہ نے نبی سے محبت کیوں کی؟ اس لیے انہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا ہر اعتبار سے۔ حدیبیہ کے موقع پر مغیرہ بن شعبہ کفار کی طرف سے آیا صلح کا پیغام لے کر، شرائط صلح طے کرنے کے لیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے تھے، تو مغیرہ کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ، یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ملنے والے ہیں نا، یہ آپ کو چھوڑ دیں، ان کی محبت حقیقی نہیں، یہ دنیا کی لالچ میں آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مکہ کے کافر نے کہا، کس نے کہا؟ وہ مکہ کے کافر، یہ صحابہ کیا ہے؟ لالچی، مکہ کے کافر، سمجھ آئے گا؟ مکہ کے کافر نے کہا، کافر نے کہا کہ صحابہ مخلص نہیں، کافر نے کہا صدیق مخلص نہیں، لیکن بھائیو بات ختم، صدیق کی صداقت میں اگر شک ہے پھر کائنات کے اندر کوئی بھی سچ نہیں۔ کافر نے کہا صدیق مخلص نہیں، آقا نے فرمایا یہ لوگ میرے آنکھ کے اشارے پر اپنا سر کٹا سکتے ہیں، میں محمد کو اتنا یقین ہے، میں محمد کو اتنا یقین ہے۔ پھر یہی ہوا، وہی ابوبکر ہجرت کے موقع پر ایسا نبوت کے رنگ کے اندر رنگ رنگا کہ جب مدینہ کے اندر انٹری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، لوگ آ کر دیکھ رہے تھے، پہچان نہیں کر رہے تھے صدیق کون ہے اور محمد عربی کون ہے۔ اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا من تو شدن تو من شدی، من تن شدن تو جن شدی، دا قصد کو اعتبار اسی مقدی کے رب تندی۔ کہتا ہے میں تو ہو جاؤں، تو میں ہو جاؤں، میں جسم بن جاؤں تو جان بن جا، اس کے بعد کوئی پہچان نہ سکے تو کون ہے اور میں کون۔ یہ نظارہ صدیق نے کر کے دکھایا، یہ باتیں صدیق نے اپنی طور پر بتائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ نے نبی سے محبت کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کا ہر دور میں دیکھ لیا تھا، پاک پیغمبر کے ساتھ رفاقت کر کے دیکھ لی تھی، اور کو پتہ چل چکا تھا اگر ہماری دنیا اور آخرت کوئی صحیح نہج پر لا سکتا ہے تو محمد عربی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور
کوئی نہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ صحابہ کے سامنے سب کچھ تھا، کیا تھا سب کچھ؟ اللہ نے وحی بھیجی، لیکن کس نے دیکھی؟ بتائیں ذرا، کس نے دیکھی؟ صحابہ نے. کس نے دیکھی؟ صحابہ نے. جبرائیل آئے، دیکھے کس نے؟ صحابہ نے. جبرائیل سلام لائے، دیکھے کس نے؟ صحابہ نے. نماز کا حکم آیا، دیکھا کس نے؟ سنا کس نے؟ عمل کس نے کیا؟ سب سے پہلے صحابہ نے کیا. روزے کا حکم آیا، سب سے پہلے کس نے مانا؟ صحابہ نے مانا. زکات کا حکم آیا، سب سے پہلے کس نے مانا؟ صحابہ نے مانا. شراب کی حرمت کا حکم آیا، اگرچہ گھروں کے اندر مٹکے بھرے ہوئے تھے، سب سے پہلے اٹھے کس نے؟ صحابہ نے. سود کے کاروبار چل رہے تھے، حکم آیا، سب سے پہلے مسترد کس نے کیا اپنے کاروبار کو؟ کس نے کیا؟ صحابہ نے. کس نے کیا؟ صحابہ نے. نبی کے ہر قدم پر جانے قربان کرنے والے کون تھے؟ صحابہ. نبی کے ہر اشارے پر مٹنے والے کون تھے؟ صحابہ. نبی کے ہر اشارے پر گھر بار چھوڑنے والے کون تھے؟ صحابہ. نبی کی خاطر اولاد یتیم کرانے والے کون تھے؟ صحابہ. نبی کی خاطر گھر کو خیر بات کرنے والے کون تھے؟ صحابہ. نبی کی خاطر وطن کو چھوڑنے والے کون تھے؟ صحابہ. نبی کی خاطر والدین کو ایک طرف رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ تھے جنہوں نے محبت کا حق ادا کیا، اللہ نے پھر یہ انعام دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ اور سے راضی ہو گئے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ اور سے راضی ہو گئے. کیوں؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. انہوں نے نبی کی اتباع کو یقینی بنایا، اللہ نے اپنی محبت کا اعلان ان کے ساتھ کر دیا. لیکن آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے کاروبار کو نبوت کے اصولوں پر لانے کے لیے تیار ہیں. ایسی بات ہے. ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں. ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اپنا لباس نبی کے لباس جیسا بنانے کو تیار نہیں. ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، لیکن اپنے تعلقات نبوت کے تعلقات جیسے بنانے کو تیار نہیں. ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں لیکن اپنی محبت صحابہ کے طریقے پر دکھانے کے لیے تیار نہیں. ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کی خاطر اپنی قدر بڑھانے کے لیے تیار ہیں. ہم صحابہ کا نام تو کرتے ہیں، دم تو صحابہ کا کرتے ہیں، صدیق کی محبت تو بتاتے ہیں، عثمان کا حیا تو بتاتے ہیں، عمر کی عدالت تو بتاتے ہیں، علی کی شجاعت تو بتاتے ہیں. اس کے باوجود اپنی اولادوں کی طبیعت صحابہ کے بچوں جیسی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم تیار نہیں. اپنے ایمان میں ڈوب کر پالا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا رہا. تو بھائیو، یہ اس بات کا بہت ہی تقاضا ہے کہ ہم محبت کریں اس اصول پر جو محبت کی صحابہ نے. پھر ہماری محبت معتبر ہے، پھر ہمارا یہ قول معتبر ہے. اگر ہماری محبت اتباع رسول سے ہٹ کر آ رہی ہے تو پھر بھائیو یہ محبت ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً محبت رسول عطا فرمائے اور اپنی محبت کو صحابہ کی محبت جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے.